سرکار سے نور لینا ہے نا تو سرکار سے عقیدتوں کا اظہار کیا کرو، محبت کا اظہار کیا کرو، پھر دیکھنا فیض آتا کیسے ہے۔ توجہ ہے؟ تو فرشتے ہمارے کندھوں پر ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ اندھیرے میں جاتے ہو تو کیا خیال ہے، لائٹ جلانی پڑتی ہے یا فرشتوں کا نور کافی ہے؟ بولیں بھائی، نور ہیں فرشتے، اگر ان کا نور چمکتا ہمیں نظر نہ آئے تو ان کی نور کی نفی نہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ نور ہیں، اگر تجھے چمکتا نظر نہ آئے تو نفی نہیں ہوتی۔ یہ تو پوچھنا حضرت آمنہ سے چمکتے ہیں کہ نہیں؟ سرکار خود فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا آقا مہربانی کریں، اور باتیں تو سنتے رہتے ہیں، کبھی میلاد ہی سنا دیں آپ اپنا۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ صحابہ نے کہا آقا میلاد ہی سنا دیں، سرکار نے سنانا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، فرمایا میں اپنے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا، میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی بشارت بن کے آیا۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا رؤیا امی اللتی رأت حین ودعتنی، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ آگے سرکار نے فرمایا، جب میں مصطفیٰ پیدا ہوا تو میرے آنے کی وجہ سے ایسا نور چمکا، ایسا نور چمکا، میری ماں نے مکہ کے بند کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب بتاؤ نور چمکا کہ نہیں چمکا؟ پر اندھے کو کیا دکھائی دے؟ یہ لائٹ چل رہی ہے کہ نہیں؟ آنکھ والے کو نظر آئے گی یا اندھے کو؟ آنکھ والے کو نا۔ بھئی پہلے ایمان والی نظر ہو، نور مان، پھر عرض کر آقا اپنے نور کا جلوہ دکھائیں نا۔ بھئی سودا کسے ملتا ہے؟ جو دکان پہ منہ بند کر کے کھڑا ہو جائے؟ بولیں نہیں، دکان پہ جاؤ گے، دو ٹوک کہو گے 5 کلو چینی دو، پھر ملتا ہے سودا۔ منہ بند کر کے سارا دن کھڑے رہو دکان پر، سودا ملتا نہیں۔ اور سرکار سے لینا نا تو پہلے نمبر پہ مان وہ دیتے ہیں، پھر مانگ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ، پھر دیکھ کیسے آتا ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا جی، کہتے ہیں جی ادھر سے تم کہتے ہو نبی پاک نور ہیں، ادھر سے تم پڑھتے ہو کالیوں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا۔ یہ نور کی زلفیں ہوتی ہیں؟ توجہ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی سرکار، نور کی زلفیں ہوتی ہیں، پر بخاری، پر مسلم، پر مشکاہ شریف نور کی زلفیں۔ بولے راوی ہیں حضرت عمر، کون ہیں؟ حضرت گج وج کے نام لو ذرا، حضرت عمر، تاکہ کسی کو تکلیف ہو تو رج کی تکلیف ہو۔ گج کے نام لو، حضرت یا اللہ جو عمر کا نام محبت سے لے اس کی عمر میں اضافہ فرما۔ حضرت عمر، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا میرے عمر کے سائے سے بھی شیطان دوڑ جاتا۔ تو حضرت عمر مومنوں کی چڑ ہیں یا شیطانوں کی؟ بولو یار، پرکھ کرنی ہو نا تو کوئی کالا سا شیطان ڈھونڈ کے کہو، یا امیر المومنین حضرت عمر آپ کی عظمت کو سلام ہو۔
پھر اس کے بعد شکل دیکھنا، کھل جائے تو سمجھ لینا مولا علی کا پکا غلام ہے، اگر شکل بگڑ جائے تو سمجھ لینا یہ مولا علی کا وفادار نہیں ہے۔ کیوں؟ بتاؤ آپ اپنے داماد کی عزت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولے تو مولا علی کے داماد ہیں حضرت عمر، تو جو بندہ حضرت عمر کی عزت نہیں کرتا وہ مولا علی کو منہ دکھانے کے لائق ہے؟ بولیے نہیں نا۔ حضرت علی نے اپنی سگی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی، میرے آقا کی سگی نواسی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت مولا مشکل کشا نے خود حضرت عمر سے پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ اچھا کچھ لوگ جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر آئے حضرت علی کے پاس، آؤ تم بھی بیعت کرو۔ حضرت علی گھر میں چھپ گئے، دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عمر نے گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت فاطمہ زہرا دروازے کے پاس آئیں تو حضرت عمر نے لات ماری، ٹانگ ماری، دروازہ گرا حضرت فاطمہ زہرا پر۔ امید سے تھیں بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا تو وہ خود بھی اسی چوٹ کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ مجھے اتنا بتا دو، اگر یہ کہانی سچی ہے تو جس بندے نے نبی کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا ہو، جس بندے نے نبی کا نواسہ قتل کیا ہو، جس بندے نے علی کی بیوی کا بیٹے کا قتل کیا ہو، علی خود اپنی بیٹی کا نکاح اس بندے سے پڑھائیں گے؟ بولیں پھر بتاؤ وہ نکاح پڑھانے والا علی سچا یا آج کا کہانی باز سچا؟ مولا علی سچے ہیں نا۔ پتہ چلا یہ کہانی ساری کی ساری جھوٹ کا پلندہ ہے۔ حضرت عمر میں اور حضرت علی میں تو بڑی پیار محبت اور عقیدت کا رشتہ تھا۔ توجہ ہے؟ ذرا لگاؤ نعرہ حیدری، پتہ لگے مولا علی کے سچے نوکر بیٹھے ہیں۔ مولا علی کا سچا نوکر خدا کی قسم وہی ہو سکتا ہے جو مولا علی سے جڑے ہر رشتے کو اپنے سر ماتھے پر رکھتا ہے، جو مولا علی کا نام لے، مولا علی کے رشتوں کا حیا نہ کرے۔ میں پوچھتا ہوں بھائی ماننا تو مولا علی کا منہ کا دکھائے گا؟ حضرت عائشہ مولا علی کی اللہ حضرت عائشہ مولا علی کی کیا لگتی ہیں؟ دو رشتے ہیں، ایک ماں، کیونکہ مومنوں کی کیا ہیں؟ دوسرا سس، کیا ہیں؟ سس بھی ماں کی جگہ اور ماں تو ماں ہے، پھر حضور کی زوجہ ہیں۔ جو بندہ حضرت عائشہ پر ٹوں ٹوں کرے وہ مولا علی کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں؟ وہ حضرت امام حسن کو منہ دکھانے کے لائق ہے؟ اگر جنت کے شہزادوں نے پوچھ لیا اے تو اپنی نانی کی عزت کرتا تھا، میری نانی عائشہ کی عزت نہیں کرتا تھا؟ اور جو تیرے نکاح میں تھی تو کہتا تھا میری بیوی بڑی شریف ہے، بڑی پاک ہے، کسی کے ساتھ چکر نہیں، اور جو نبی کی بیوی ہیں ان پر زبان چلاتا تھا۔ تف ہے تیرے اس جھوٹے کلمہ پڑھنے پر، سچا کلمہ پڑھ، مولا علی سے جڑے ہر رشتے کا حیا کرنا سیکھ لے۔ توجہ ہے؟ ایک اور بات کر دوں، توجہ سے سننا، دل کی کھڑکیاں ذرا کھول لو، توجہ سے سننا۔ مثال دینے لگا ہوں ذرا۔ مثال کے طور پر میں ہوں اس مسجد کا امام، میں نے نماز پڑھائی، ہوٹل پہ جا کے بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی، سگریٹ لگا لی،
کبھی منہ سے دھواں نکالوں، کبھی ناک سے دھواں نکالوں، سگریٹ کو یوں کر کے پٹکوں نیچے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، مجھے اگر ہوٹل پہ آپ اس انداز سے سگریٹ پیتا دیکھ لو، دوبارہ دل کرے گا میرے پیچھے نماز پڑھنے کو؟ بولیں نہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور یہ صاف ستھرے بندے کے پیچھے ہونی چاہیے۔ اگر اگلا بندہ میلا کچیلا ہوگا تو ہمیں ڈر ہے، پتہ نہیں اللہ کی عبادت قبول ہو کہ نہ۔ یہی وجہ ہے نا، آپ چاہتے ہیں آپ کا امام پاک صاف ستھرا ہو، ایسے نا؟ اچھا بتاؤ بھائی، یہ سگریٹ پینا ایمان کی کمزوری ہے یا عمل کی؟ بولیں کیا سگریٹ پینے سے بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے؟ تو یہ پھر ایمان کی کمزوری ہے یا عمل کی؟ عمل کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری یہ جو ہے نا، یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کافر تھے، حضرت عمر کافر تھے، حضرت عثمان کافر تھے، یہ جو ہے نا، یہ محرم والا یہ کہتا ہے۔ اب ذرا سوچنا، ذرا غور کرنا، جس کے اندر عمل کی کمزوری ہے، ایمان بالکل ٹائٹ ہے، صحیح العقیدہ سنی ہے، ٹنا ٹن، عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، صرف عمل کی چھوٹی سی کمزوری ہے۔ آپ کے اندر اتنی دینی غیرت ہے، آپ نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر صدیق اکبر کے اندر اتنی بڑی ایمان کی کمزوری تھی کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے، حضرت عمر کے اندر، حضرت عثمان کے اندر اگر اتنی بڑی کمزوری تھی موجود، تو ظالمہ مجھے اتنا بتا دے، مولا علی کے اندر غیرت نہیں تھی کیا؟ آپ 1400 سال کے بعد آئے ہو، آپ کے اندر اتنی غیرت ہے، جو سگریٹ منہ کو لگائے آپ کہتے ہیں مصلی پہ نہیں چڑھنا۔ وہ اگر اتنے بڑے بے ایمان تھے تو مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی ہیں؟ مجھے بتا۔ بھائی مولا علی کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے ابو بکر صدیق ٹنا ٹن مسلمان ہے، ان کا ایمان حضرت علی کو بالکل پسند ہے اور مقبول ہے۔ مسلمان مانا تو نماز پڑھی، عمر کو مسلمان مانا تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان کو مسلمان مانا تو نماز پڑھی، بے ایمان کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا۔ مولا علی تو غیرت کے امام ہے، وہ کیسے بے ایمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مولا علی کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر بھی شان والے، حضرت عمر بھی شان والے، حضرت عثمان بھی بڑی شان والے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، صدیق عمر، عثمان و علی، معاویہ اور علی، فاطمہ اور علی، ہر صحابی نبی۔ ایک بات سن لیں، کھلا اعلان ہے، میری تقریر کے بعد جس کو بھی سوال ہو میری تقریر کے کسی بھی پہلو پر، بسم اللہ کھڑے ہو کے سوال بھی کر سکتے ہیں آپ۔ مثلا کسی کو کوئی مسئلہ صحیح طرح سے ہضم نہ ہو رہا ہو تو بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں، کھلی چھٹی ہے بھائی، توجہ ہے؟ خیر، اب میں آتا ہوں دوبارہ واپس۔ اور جی کبھی نور کی زلفیں ہوتی ہیں، نور کی زلفیں بولو، کہتے نہیں ہوتی، کبھی نور کی بھی زلفیں ہوئیں، ادھر نور مانتے ہو، ادھر کہتے ہو کالیوں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینو نور مانو اور ساتھ زلفیں بھی مانو۔ نور کی تو زلفیں نہیں ہوتی بھائی، بخاری شریف پڑھ، مسلم شریف پڑھ، مسند احمد پڑھ، مشکاۃ شریف پڑھ، حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک مرد آ گیا۔ کیا آ گیا؟ مرد آ گیا، شدید بیاض الثیاب، ڈاڑھے
چٹے رنگ دے کپڑے شدید و سواد الشعر کالی سیاہ زلفیں کپڑے کیسے سفید چٹے بگے سفید زلفیں کیسی شدید و ماڑی موٹی کالی بھی نہیں شدید و سواد الشعر بہت زیادہ سیاہ بال وہ ایک مرد آ گیا گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ تشہد کی صورت میں جوڑ کر بیٹھ گیا کچھ سوال کیے پھر چلا گیا سرکار نے پوچھا جانتے ہو کون ہے آقا نہیں جانتے فرمایا ہاذا جبریل یہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا اب بتاؤ یہ جو جبریل نور ہے اور نوریوں کا سردار ہے جب بشر بن کے آیا تو حدیث میں کیا آتا ہے زلفیں تھیں یا ٹینڈ تھی بتاؤ زلفیں تھی نا زلفیں لے کے آئے نا تو پتا چلا جب نور بشر بن کے آئے گا تو پھر کپڑے بھی اس کے بیان کیے جائیں گے اس کی پگڑی کو بھی بیان کیا جائے گا اور اس کی سونی پیاری زلفوں کا بھی ذکر کیا جائے گا سمجھ آیا کہ نہیں اچھا خیر اب آگے چلتے ہیں اللہ نے سرکار کے اسی نور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے قرآن سنیں 8واں پارہ سورہ انعام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سونے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیں یا اللہ میری نمازیں میری قربانیاں میرا دنیا میں آنا میرا دنیا سے جانا للہ رب العالمین سب کچھ اللہ کے لیے ہے لا شریک اللہ جس کا کوئی شریک بولیے نہیں ہے آگے ایک اور اعلان فرمایا وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ فرمایا اللہ نے مجھے ایک اور اعلان کرنے کا حکم فرمایا ہے کیا انا اول المسلمین میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مسلمان ہوں جب بتاؤ بھی قرآن کیا کہتا ہے سب سے پہلے مسلمان کون ہیں نبی پاک صلی اللہ سب سے پہلے مسلمان کون ہیں حضور علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان ہمارے آقا ہیں اور یہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ محبوب آپ یہ بھی اعلان کر دیں میں مصطفیٰ سب سے پہلا مسلمان ہوں اب بتاؤ سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے جو کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے تھے کیا وہ مسلمان نہیں تھے پہلے آئے یا بعد میں پہلے آئے مسلمان تھے کہ نہیں تھے اللہ کا قرآن ان کی مسلمانیت کو بیان فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا اللہ جب میری وفات ہو مجھے اس وقت بھی مسلمان ہی رکھنا یہ حضرت یوسف علیہ السلام پتہ چلا سارے نبی کیا ہیں مسلمان ہیں نا یا اللہ یہ آسمانوں والے کون ہیں فرشتے یہ کون ہیں فرمایا والا ہو اسلم من فی السماوات
ذرا ایک آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا جتنے آسمانوں میں ہیں وہ سب کے سب مسلم ہیں، سارے فرشتے مسلم، سارے نبی مسلم، لیکن اللہ فرماتے حبیب آپ اعلان کر دیں آنا میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ کیوں؟ تاکہ حضرت آمنہ کے گھر آپ کا پیدا ہونا دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضور کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، نا انا اول المسلمین، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا، اس لیے فرمایا انا اول المسلمین، میں مصطفیٰ سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب اس پر ایک حدیث سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ تو ساری کائنات سے پہلے کس کا نور پیدا ہوا ہے؟ بولیے حضور علیہ السلام کا نور اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں، کیونکہ سرکار کی شان تو ہضم ہوتی نہیں نا، کوئی معدہ ہی ایسا خراب ہے ہضم ہی نہیں ہوتی، فوراً ایک حدیث لے کر آئیں گے، کہتے ہیں نہیں سرکار کا نور سب سے پہلے نہیں بنا، قلم پہلے بنی، پھر حدیث پڑھتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ تو تم کہتے ہو نبی پاک کا نور پہلے پیدا ہوا، حدیث میں آیت سب سے پہلے قلم پیدا ہوا۔ میں کہتا ہوں اوے میرے مہربان ہیں، ذرا مہربانی کر اس حدیث کو پورا تو پڑھ، پورا پڑھ، آگے پڑھ، آگے کیا؟ اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر فرمایا اکتب، چل قلم لکھ، کیا کر لکھ، ماذا اکتب، یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب القدر، میری تقدیر لکھ، میری تقدیر کو لکھ دے۔ سرکار فرماتے ہیں فَقَتَبَ ما کانا وما ہوا کائن الی الابد، جو ہو چکا تھا، جو ہو چکا تھا پہلے، قلم نے اس کو بھی لکھا، جو قیامت تک پیدا ہونا ہے قلم نے اس کو بھی، یہ حضور آگے فرما رہے ہیں قلم سے پہلے جو ہو چکا تھا اس کو بھی لکھا، جو قیامت تک ہونا ہے اس کو بھی لکھا۔ مہربانی کر کتنا بتا دو قلم سے پہلے کیا تھا جس کو قلم نے لکھا؟ پوری حدیث پڑھنا، وہ پہلے کیا تھا؟ وہ پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور تھا جو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اچھا بھئی اس پر گفتگو بندہ کرتا جائے، دلیلیں بھی ختم نہیں ہوتی ہیں، الحمدللہ دلائل کا سمندر ہے۔ تو میرا خیال ہے اس موضوع کو یہیں پر میں بند کرتا ہوں، تھوڑی سی شان صحابہ پر بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو ٹارگٹ بنا لیا ہے، ہٹ کرنا شروع کر دیا، کرتے تو پہلے بھی تھے لیکن پہلے دبے رہتے تھے، اب ذرا منہ پھاڑ کر سامنے آ جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، آمین کہہ لیں۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو صحابی کس نے بنایا؟ حضور نے بنایا نا، کس نے بنایا؟ وہ کس کی تربیت یافتہ تھے؟ کس نے ٹریننگ دی تھی؟ کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ کس کی صحبت میں رہے تھے؟ جب کوئی بندہ کہے کہ یہ جو فلانا استاد ہے نا اس کے سارے شاگرد نکم میں نکھٹو ہیں، تو
آپ اس استاد کو استاد مانتے ہو؟ بولیں جس کے شاگردوں کو آپ نااہل قرار دو، نکمے کہو، نکھٹو کہو، ناکارہ کہو، اس استاد کو آپ نے استاد نہیں مانا۔ تو جو بندہ صحابہ کو برا کہتا ہے دراصل اس نے میرے مصطفیٰ کی شان کو مانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور نبی بن کے تو آئے لیکن حضور نے ٹریننگ صحیح نہیں کی، حضور نے تربیت صحیح نہیں کی، حضور نے ان کو پکایا نہیں، حضور نے ان کو ستھرا نہیں کیا، صاف نہیں کیا۔ یہ تیری خام خیالی ہو سکتی ہے، جبکہ میرے مصطفیٰ نے تو جس پر نظر کر دی ہے اس کو پاک صاف فرما دیا ہے۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ۔ اب یہ دیکھنا سرکار کی اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ڈیوٹی قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، سبحان اللہ کہہ لو۔ فرمایا حبیب پیارے آپ اپنے غلاموں سے صدقہ لے